ناظرین و کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلافت راشدہ کے بعد سے اب تک کے 5 عظیم اور طاقتور مسلمان سلطانوں کے بارے میں، جن کی بہادری ایسی تھی کہ ان کے نام سے ہی دشمن اسلام کانپ جایا کرتے تھے۔ جہاں بھی گئے شہر کے شہر اور ریاست کے ریاست فتح کرتے چلے گئے، جن کا مقصد دنیا بھر میں دین اسلام کی سربلندی اور رضائے الہی تھا، جن کا عدل و انصاف نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا بلکہ ان کے دور میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی یکساں خیال رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جلد از جلد 1000 سبسکرائبر تک پہنچ جائیں۔ عظیم ترین مسلمان سلطانوں کی فہرست میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی عالم اسلام کے نیک سیرت، عظیم فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام نور الدین ابو القاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ عماد الدین زنگی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب تخت پر برجمان ہوئے تو اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے کئی عیسائی ریاستوں کو فتح کر لیا اور آپ کی سلطنت میں زبردست اضافہ ہوا، جو کہ موجودہ لیبیا سے لے کر مصر تک پھیل گئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کو فتح کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں جب بدبختوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کو نعوذ باللہ چوری کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا، تو ان بدبختوں کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی کو منتخب کیا، اور آپ کے خواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو ان بدبختوں کے چہرے دکھائے اور فرمایا مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ چنانچہ نور الدین زنگی فوراً مدینے کا سفر شروع کیا، مدینے پہنچے اور ان بدبختوں کو تلاش کر کے انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دیا۔ یوں یہ اہم فریضہ بھی آپ کے حصے میں آئی۔ سلطان جب بیت المقدس کی فتح کی غرض سے اپنی تیاریوں میں مصروف تھے، حسن بن صبا کے پیروکاروں نے سلطان کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے 15 مئی 1174 کو عالم اسلام ایک عظیم مسلمان سلطان اور رہنما سے محروم ہو گیا۔ عظیم ترین مسلمان سلطانوں کی فہرست میں جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ کا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ آپ 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکرید میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے فوراً بعد ہی آپ نے نور الدین زنگی کی مشن کو آگے بڑھایا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاری کی، جس کے بعد مسلمانوں اور صلیبیوں کے مابین خون ریز جنگ ہوئی جو کہ حطین کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی، 30,000 صلیبی مارے گئے اور تقریباً 30,000 صلیبی قید کر لیے گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور تقریباً 1 ہفتے کی جنگ کے بعد بالآخر بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا اور طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر سے بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گئی، جس کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ صلیبیوں نے حملہ کیا، لیکن سلطان نے یہاں بھی انہیں شکست دی۔ بالآخر صلیبیوں کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ 1193 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 3، سلطان ملک شاہ سلجوق۔ دوستو، سلجوق سلطنت کے تیسرے سلطان
سلطان ملک شاہ سلجوق 8 اگست 1055 میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا کاؤت کی جانب سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ کاؤت نے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے کافی جدوجہد کے بعد اس بغاوت کو ختم کیا اور سلجوق سلطنت پر برجمان ہوئے۔ آپ کی مشہور ترین جنگوں میں کراخانیان، ارن اور گورگن جیسی جنگیں شامل تھیں، جس میں سلطان کو فتح حاصل ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوق سلجوقی سلطنت کے سب سے ہونہار اور بہادر سلطان تھے۔ آپ کا دور حکومت سلجوق سلطنت کا سب سے سنہرا دور تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوق کا انتقال 1992 میں ہوا اور آپ کی تدفین عراق کے شہر بغداد میں ہوئی۔ طاقتور مسلمان سلطانوں کی فہرست میں جو چوتھے نمبر پر ہیں وہ ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی 2 نومبر 971 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سبکتگین تھا جو کہ ایک ترک غلام کمانڈر تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ تخت پر برجمان ہوئے۔ آپ کی سلطنت اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک، ماوناو نہرہ میں خوارزم سے لے کر مکران تک کے تمام علاقے آپ کی سلطنت میں شامل تھی۔ آپ کے پاس ایک بڑی فوجی قوت تھی جن کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ آپ نے ہندوستان میں 17 حملے کیے جن میں سے آخری حملہ 1025 میں کیا۔ آپ نے 20,000 کی فوج کے ساتھ 3 ماہ کا سفر طے کر کے ہندوستان پہنچے۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں سلطان فتح یاب ہوئے۔ اس فتح کے بعد سلطان سومناتھ کی مندر میں داخل ہوئے اور سومناتھ کا بت بھی توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے انہیں بت شکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد آپ نے آلے بویا کے خلاف جنگ کی اور یہاں بھی فتح یاب ہوئے۔ 30 اپریل 1030 میں عظیم سلطان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے عظیم ترین مسلمان سلطانوں کی لیسٹ میں جو 5ویں نمبر پر ہیں، وہ ہے ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ظہیر الدین بابر اپنے دور کا دلیر اور بہادر جنگجو اور مسلمان سلطان تھا۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو عبرت ناک شکست دی، جس کے بعد ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے پاس دنیا کی 1/4 سے بھی زیادہ دولت تھی۔ سلطنت کا رقبہ پورے برصغیر اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں فتح کے بعد سلطان بابر ہندوستان میں داخل ہوئے اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔